السلام علیکم کلاس. آج جو ہمارے پاس لیکچر ہے وہ ہمارے پاس ایکسٹینسو لسننگ، انٹینسیو اور ڈسکریمنیٹیو لسننگ، یہ تین ہمارے پاس کیا چیز ہے اور کس طرح اس کو ہم پڑھیں گے اور کس طرح ایک آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے کلاس، ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کلاسز کو اور آگے پڑھنے میں کہ ان تین چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل پہ جائیں گے تھوڑا سا، کیونکہ ہمارے پاس امپورٹنٹ ورک کرتے ہیں اس لسننگ میں. سٹارٹ کرتے ہیں کلاس. ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے ایکسٹینسو لسننگ. ایکسٹینسو لسننگ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اور یہ ورک کیسے کر رہا ہے. ایکسٹینسو لسننگ از دا بیسک پرپز ایکسٹینسو لسننگ. اچھا، اس کی میننگ کیا ہے؟ ایک طویل عرصہ، یعنی کسی کو بات جب کرے وہ ایک طویل لمبے آلات پہ ہو، ایک طویل عرصے تک ہو یا طویل الہائی تک ہو، تو یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے؟ یہ ایکسٹینسو کہلاتا ہے. اور دوسرا اس کی میننگ جائے دے ویری بیسک پرپز آف دا ایکسٹینسو لسننگ ان دا ریپرزنٹیشن آف آلریڈی نو مٹیریل از آن نیو انوائرمنٹ. کیا کرتے ہیں ہمارے پاس جو طویل عرصے کے ہم بات کرتے ہیں، ایک نیو انوائرمنٹ کے اندر، ایک نیو مٹیریل کے اندر ہم اسے ایڈ کرتے ہیں، اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر پرپز چلاتے ہیں، اور اس کے پرپز ہمارے پاس یہی ہے جو ریپرزینٹ ہم اگر کرتے ہیں نیو انوائرمنٹ کے اندر، تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ یہاں پر ہمارے پاس ایکسٹینسو لسننگ ہوگا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر آپ بات کرتے ہو اور آپ اس کو جو کبھی عرصے میں ہوا، جیسے کہ آپ پڑھتے ہو 12th کلاس میں اور آپ بات کریں کہ میں نے 8 میں بھی یہ چیپٹر پڑھا تھا، تو یہ کون سے لیسن میں آتا ہے؟ یہ ایکسٹینسو ہے، جو آپ نے سن لیا اس کا، یعنی لمبی عرصے کی بات سنی. تو یہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے یہ ایکسٹینسو لسننگ ہے. از اے ویری امپورٹنٹ اونلی فار ایکسٹینسو لسننگ. دوسرا ہمارے پاس آتا ہے سائیکالوجیکل. سائیکالوجی کے طور پر ہم ایکسٹینسو لسننگ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی مینلی طور پر ایکسٹینسو از اے لسننگ ول گیو دا انفارمیشن سناؤنگ. یہاں پر ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا. جو ہمارے پاس ہے اسپیکنگ، تو اسپیکنگ میں کیا کریں گے؟ سائیکالوجیکل ایکسٹینسو لسننگ از اے گیو انگلش اسپیکنگ انوائرمنٹ. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ان کا کہ سائیکالوجی کے طور پر دیکھا جائے تو انگلش لینگویج جو ہوتا ہے یہ موسٹلی ایکسٹینسو لسننگ ہے، یعنی یہ بہت سے پرانی چیزوں کو دیتے ہیں ہمیں. دا بیسٹ وے ٹو دیز یوز ایتھونیٹک ٹائپ آف دا انگلش پیپل ٹاکنگ ٹوگیدر. ایتھونیٹک ٹیپس یعنی امپورٹنٹ ٹیپس، یعنی نیو ٹیپس پیدا کرنے کی وجہ بھی کس کے پاس ہے؟ انگلش کے پاس ہے. آپ دیکھ رہے ہو، آپ نے اردو ہماری جو ہے آج کل قومی زبان اردو بھی ہے، جو آپ کہہ رہے ہو جو ہمارے پاس کبھی عرصوں سے پہلے موجود ہے، آج اردو میں ہم اتنی ترقی نہیں کر رہے. اردو کے پیچھے لوگ اتنا نہیں بھاگ رہے جتنا لوگ انگلش کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لوگوں نے انگلش کو امپروو کرنا چاہا ہے، اردو کو دیکھ ہی نہیں رہے جو کہ ہماری قومی زبان ہے. تو یہی وجہ ہے امپرومنٹ کس میں ہو رہی ہے؟ انگلش میں نیو ایڈنگ ہو رہی ہے اور پرانے باتوں کے تھرو پہ ہو رہی ہے. جو ہمارے پاس اردو ہے اگر اسے دیکھا جائے تو وہ پرانے باتوں کو بھی بہت سے کم لوگ پڑھ لیتے، ان کی چیزوں پہ بہت. آج کل تو کوئی علامہ اقبال کا شعر بھی نہیں پڑھتا. یعنی ایک چیز ہے جو امپروو نہیں ہو رہی. اب علامہ اقبال کو دیکھو جس نے اردو کو اتنی امپروو کیا ہوا ہے، جس نے ایک تو شاعری دی، پھر اس کے الفاظ کچھ ایسے بنا کے دے دیے دنیا کو جس کو پڑھنے میں بھی لوگ حیران تھے، اس کی میننگز نکالے لوگوں نے. تو ایسی چیز ہم چاہتے ہیں جو کہ آج کل جو نیو جنریشن ہے یا ینگ ہے ہمارے پاس، وہ کیا کرتے ہیں؟ انگلش کے نیو پوائنٹس بتاتے ہیں. نہیں، جو ہمارے پاس ٹاکنگ اباؤٹ ہماری اپنی لینگویج ہے، جو ہمارے پاس نیشنل لینگویج ہے، ہمیں اس کو امپروو کرنا چاہیے. تو کہنے کا اس کا یہی مقصد ہے کہ آج کل جو امپروو ہو رہی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس انگلش ہے. از نو ایگزامپل ایکسٹینسو لسننگ. یعنی ایک جو ایگزامپل میں نے یہاں پر دے دیا یہ کس چیز کا ہے؟ ایکسٹینسو لسننگ کا ہے. اور ایکسٹینسو لسننگ کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے پاس اپنی زبان ہے اس میں امپروو نہیں ہو رہی، ہمارے پاس جو امپروو ہو رہی ہے وہ ایکسٹینسو یعنی انگلش میں ہو رہی ہے. اور کلاس نیکسٹ پہ ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا کہتا ہے. اٹینسو لسننگ کیا ہے ہمارے پاس؟ اٹینسو لسننگ کیا کہلاتا ہے؟ اٹینسو لسننگ از ورکنگ فار اونلی ٹو چوز. آپ کہتے ہیں بڑا چڑھاؤ، بڑھ کر چڑھاؤ، یہ چڑھاؤ، ایسے چڑھاؤ کا جو الفاظ استعمال ہوتا ہے، چوڑا، یہ چوڑا، تو ان کو ہم اٹینسو لسننگ. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شارٹ فارم میں آپ چڑھاؤ کا لفظ استعمال کر سکتے ہو، یعنی موسٹ جنرل فارم استعمال کرو گے. اس کے علاوہ کوئی کام اٹینسو لسننگ میں ورکنگ نہیں کرتا. اٹینسو لسننگ از اے کنسرن ود مور جنرل لسننگ. ٹیچر ڈائریکٹ گائیڈنس ناٹ آف کمپلسریلی. کیا کرتی ہے جو ٹیچر ہمارے پاس ہوتی ہے، ایک لمبی البات کو، ایک اچھی لفظ کو، یعنی ایک نیو جرنل لیسننگ ہمارے پاس جب بھی آتا ہے وہ اس کو جو ہے ڈائریکٹ نہیں بتا سکتا، وہ کمپلسری طور پر بتاتے ہیں، یعنی 2-3 لفظ مل کے آگے جا آتا ہے. تو یہی آپ اگر ایکو کا سسٹم لے لو، یہ ایکو جب ہمیں پڑھایا جاتا تھا وہ ہمیں کیا کہتے تھے؟ آپ ایکو پڑھو پہلے، پھر اس کے بعد سسٹم کو پڑھو تو آپ کو تب کا کور ہوگا. تو کہنے کا مقصد اس کا یہی ہے، جب ایکو ہمیں پڑھنا، ایکو سسٹم ہے پورا، ہمیں پورا صحیح سے اس کی میننگ یعنی جو اس کے ورڈز اندر ہے تو یہ ٹھیک سے نہیں آتے کہ ای سی او کیسے پڑھیں گے، تو وہ کہتے ہیں پہلے ایکو یاد کرو پھر سسٹم یاد کرو. تو اسی طرح جب نیو جرنلیشن ہوتی ہے ہمارے پاس، ٹیچر بھی ڈائریکٹ نہیں بتا سکتے، گائیڈنس نہیں کر سکتے، وہ بھی پڑھ کر کے ہی بتاتے ہیں.
اب دوسرا ہے لیسننگ کین بی گرامیٹیکلی از ویل از دا لیکسیکل پرپز. کیا ہوتا ہے ہمارے پاس گرامیٹیکلی، یعنی ایک گرامیٹیکل طور پر، ایک مائنڈلی طور پر تو کر لے آپ، یا آپ اسے کہہ دیں کہ جنرلی فارم پر ہمیں کام کرتا ہے. فٹ بال میچ کمنٹری از دا یوزفل. جو ہمارے پاس کمنٹری کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے کہ فٹ بال جو میچ ہے ہمارے پاس ایک عام ہو چکا ہے، یعنی ہر جگہ پہ کمنٹری اس کی ہوتی ہے، جو کہ اب حقیقت یہ ہے. مٹیریل فار دا انٹینسیو لیسننگ آر کمرشلی اینڈ ویری وائڈلی اویلیبل تھرو آؤٹ دا ورلڈ. کہنے کا مقصد یہ ہے جو ہمارے پاس انٹینسیو مٹیریل ہے، یا اس کے ورڈز آپ کہہ دیں یہاں پر، تو وہ کمرشلی طور پر وائڈلی مین اویلیبل ہے ہمارے پاس ہوتے ہیں. دنیا میں لوگ بہت سارے استعمال کرتے ہیں، چونکہ لمبے الفاظ جو ہے آج کل کوئی دیکھتے بھی نہیں ہے سوائے سیاستدان کے، تو کوئی شارٹ فارم پہ ہی جاتا ہے. تو سیاستدان ہی ہوتے ہیں جو مشکل الفاظ استعمال کر کے جو ہے سمجھانا، اور ان کا جو ورکنگ ہوتی ہے سیاستدان نہیں سوری پولیٹکس والے، تو ان کا ہی کام ہوتا ہے. ہمارے تو اپنی سمپل لینگویج ہوتی ہے اور ہمیں اسی طرح پہ بتانا ہوتا ہے، کیونکہ پولیٹکس والے کو باہر ملکوں میں جانا ہوتا ہے، باہر ورکنگ ہوتی ہے، ان کی بہت سارے ورکنگ ہوتی ہے، تب وہ جا کے ایک اچھا پولیٹک بنتا ہے. تو یہی چیز ہوتا ہے کہ جو پولیٹکس ہوتا ہے اس کو ہر لینگویج کے لحاظ سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے، اٹینسیو لیسننگ وہ کرتا ہے. جب وہ انٹینسیو لیسننگ سیکھ لیتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ بن ہی گیا، کیا وہ بن ہی گیا ہے پولیٹکس کے. اس لیے یہ ورکنگ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ باہر ورکوں، یعنی ان کی کمپنیاں بھی موسٹلی باہر ہوتی ہے، تب وہ جا کے پولیٹکس میں کامیاب ہوتے ہیں. اگر امیر ہو تو کامیاب ہو پاکستان کے اندر، نہیں ہو امیر تو آپ کی پولیٹکس کی کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پر. تو یہی ہماری چیز ہے. اب جو ہمارے پاس نیکسٹ ہے اس پہ دیکھتے ہیں ہم ڈسکریمنیٹیو لیسننگ کیا ہے ہمارے پاس، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. ویسے ڈسکریمنیٹیو کا مطلب ہوتا ہے تمیز. اب یہ تمیز ہمیں فرق بتاتا ہے، کس چیز کے اندر فرق بتاتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. ڈسکریمنیٹیو لیسننگ از اے ڈفرینسز بٹوین اے ڈفرینس ساؤنڈ آر آئیڈینٹیفائی. کیا کرتا ہے ہمارے پاس ڈفرینسز بتاتا ہے، ایک ڈفرینٹ کے اندر ساؤنڈ کے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ساؤنڈ پیدا کرنے کی وجہ ہمیں بتاتا ہے. اچھا دوسرا دیکھیں اف یو کین ناٹ ہیئر ڈفرینس، اس چیز میں کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہے. یو کانٹ میک سینس آف دا میننگ دیٹ از ایکسپریسڈ بائی وچ اے ڈفرینس. کہ آپ جو چیز کو پڑھ سکتے نہیں ہیں تو آپ اس کے اندر بھی ڈفرینس کریں، یہ ضروری تو نہیں ہے. اب ڈفرینسز کا مطلب یہاں پر یہ ہے، ڈسکریمنیٹیو کی میننگ یہاں یہ ہے ہمارے پاس کہ آپ ہر چیز کے اندر ڈفرینس پہ نہ جائیں. ایک چیز کے وہ کہنے کا مقصد یہ ہے جب آپ بات کریں یہاں کا اور یہاں کا، تو آپ کو درمیانی جو بات ہونی چاہیے وہ بالکل نیٹ اور کلین ہونی چاہیے. آپ اس کے اندر اور نہ گھسے، جیسے کہ آپ اب یہاں اس کو بات کرتے ہو کہ میرا جو دادا تھا وہ ایسا تھا، اور وہ آگے سے کہیں تمہارا دادا نے تو یہاں پر اتنے لوگوں کو مارا تھا، وہ ایسا تھا ویسا. ایک خبر کی جو بات آتی ہے، ایک اس کو پتہ نہیں ہے، آپ اس کے لمبے تریسی باتیں پہ چلے جاتے ہیں. یہ ڈسکریمنیٹیو لیسننگ ہے. یعنی آپ ایک بات سے جڑ جاتے ہو تو آپ اس کو سمپل اور شارٹ فارم میں کہو، اس کی ڈفرینسز میں نہ جاؤ، یعنی اس کے اندر سے باتوں کو نہ چینج کروائے. صرف آپ ان کو جو وہ بات بتائیں ان کی صرف آنسر دو، آپ اندر کی ورکنگ پہ نہ جائیں. ان کے وہ جیسے بھی ہے انہیں اپنا معلوم ہے، یعنی آپ اپنے اندر کے الفاظ پہ نہ ڈھونڈیں. جس کے بھی اندر الفاظ ڈھونڈے ہوئے تو وہ آپ کو ہر کوئی اپنا اچھا ہی بیان کرے گا، لیکن لوگ اس کی برائی بیان کریں گے. تو زندگی کا جو جینے کا مقصد ہوتا ہے، یہ تو میں نے ایسے سمپل ورڈز ہیں، جو جینے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ دوسروں کی زندگی سے دور ہی رہیں، اپنی زندگی کے لیے سوچیں، اور جو آپ کے لیے غلط سوچے اس کو سوچنے ہی دو، کیونکہ لوگوں نے تمہیں ذلیل ہی کرنا ہے. تو جو سوچنے ہیں اسے سوچنے دو. آپ جو ورکنگ کر رہے ہو آپ بیسٹ آف لک ہو. سب سے زیادہ آپ کی جو مائنڈ ہے وہ کسی سے بھی کم نہیں ہے. یو کین بی اٹینڈ ایوری ورکنگ از اے اسٹرانگ فرام ان دا کنٹری. دیکھو ہمارے ملک میں آج بھی جیسا حالات ہے کسی ملک میں نہیں ہے، تو ہمارے پاکستان ہم لوگ پھر بھی جی رہے ہیں اسی میں. تو آپ یہ تمیز کی جو چیز ہے وہ یہی ہے ہمارے پاس کہ ہم کسی اور کی انٹرپشن نہ جائے. ہاں مدد ہماری کسی کر سکتے ہیں، اگر کسی نے باتیں کرنی ہے کرنے دیں. ہمیں اپنی زندگی کے صرف مقصد ایک ڈسکریمنیٹیو لیسننگ پہ کور کرنے ہیں. اوکے کلاس، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. میں نے کچھ ایسے الفاظ بھی یوز کر دی جو امپورٹنٹ سبجیکٹ کے لحاظ سے نہیں تھی، لیکن اس کی تمیز کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے. ان کو بات کہنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ آپ اندر سے باتوں پہ نہ جائیں، آپ اپنے صرف مائنڈ کریں. تو آئی ہوپ یو کین بی انڈرسٹینڈ مائی لیکچرز اینڈ وچ کائنڈلی فرینڈ اینڈ فیلو شیئر. I hope class you can be lecture attended regularly. Okay class, Allah Paman.